اور عمر رضی اللہ عنہ نے 20 کا حکم دیا ہو یا 20 پڑھی ہوں یا 20 پڑھائی ہوں، اس کا کسی ضعیف حدیث میں بھی نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن صحابہ، صحیح بخاری میں ہے یہ، صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی میں باجماعت پڑھتے رہے مسجد نبوی میں پورا مہینہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی نبی نے تو 3 دن جماعت کروائی، تم کیوں پورا مہینہ جماعت سے پڑھتے ہو، تمہارا کام بھی بدعت ہے۔ بدعت نہیں ہے، صحابہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ۔ جو لوگ 20 تراویح کی دلیل حضرت عمر کا فعل دیتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھئی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فعل 20 تراویح کا صحیح چھوڑ کر کسی ضعیف حدیث میں بھی دنیا کے اندر موجود نہیں۔ صحیح تو دور کی بات ہے، کوئی ضعیف سند سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فعل 20 تراویحوں والا دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 20 پڑھی ہوں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ جو کسی ضعیف حدیث سے بھی دکھا دے، منہ مانگا انعام دوں گا اسے۔ کوئی ضعیف حدیث سے مانے نہیں جنا، کسی ضعیف حدیث سے بھی لا کے دکھا دے کہ عمر نے 20 رکعتیں پڑھی تھیں یا عمر نے 20 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں۔ گپ ہے یہ، جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جو ہے وہ ہے یہ موطا امام مالک میں ہے کہ یزید بن رومان راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ عمر کا 20 رکعتیں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، 20 رکعتیں پڑھنے کا حکم دینے کا ذکر نہیں ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ لوگوں کا۔ لوگ 20 رکعتیں پڑھتے تھے عمر کے زمانے میں، اور یہ جو یزید بن رومان بیان کر رہے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ پیدا کب ہوئے؟ حضرت عمر کی وفات کے بعد۔ تو جو حضرت عمر کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے وہ کہتا ہے عمر کے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے۔ بھئی اس پر وحی نازل ہوئی ہے، اس کو کس نے کہا؟ اس کا نام بتایا نا جس نے اس کو بتایا ہے، جو عمر کے زمانے میں لوگ موجود تھے کہ عمر کے زمانے میں لوگ یہ کام کرتے تھے، کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ اور اس کی یہ جو پیدا بعد میں ہوا ہے اس کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ جو موجود تھے عمر کے زمانے میں ایک بندہ بھی نہیں کہتا کہ لوگ عمر کے زمانے میں 20 پڑھتے تھے، جو بعد میں پیدا ہوا وہ کہتا 20 پڑھتے تھے، تو کیسے مانی جائے گی بات اس کی؟ تو یہ عمر کے زمانے کی طرف منسوب ہے، عمر کے ساتھ ضعیف حدیث سے بھی کوئی چیز منسوب نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث ہے موطا امام مالک میں وہ یہ ہے، صائب بن یزید کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں ہونے والی ساری مختلف جماعتوں کو ختم کر کے ایک جماعت بنا دی۔ ایک جماعت، توجہ کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت تراویح صرف 3 راتیں پڑھائی ہیں۔ کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں؟ 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات میں یہ 3 راتیں پڑھائی ہیں با جماعت۔ پھر اللہ کے نبی نے با جماعت نہیں پڑھائی، اس لیے ختم کر دیں کہ کہیں اللہ فرض نہ کر دے، امت پر مشقت نہ آ جائے۔ امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آپ نے جماعت چھوڑ دی، جماعت نہیں کروائی۔ لیکن صحابہ، صحیح بخاری میں ہے یہ، صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی میں با جماعت پڑھتے رہے مسجد نبوی میں پورا مہینہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی نبی نے تو 3 دن جماعت کروائی، تم کیوں پورا مہینہ جماعت سے پڑھتے ہو، تمہارا کام بھی بدعت ہے۔ بدعت نہیں ہے، صحابہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں کچھ صحابہ تھے جو اکیلے اکیلے پڑھتے تھے اپنی اپنی نماز مسجد نبوی میں، اور ایک صحابی تھا اس کے پیچھے 4 بندے کھڑے ہیں، دوسرا اس کے پیچھے 10 بندے کھڑے ہیں، تیسرا اس کے پیچھے 15 بندے کھڑے ہیں، کئی جماعتیں ہو رہی ہیں اور کئی اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ کے زمانے میں پورا مہینہ چلتا رہتا تھا، صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ چلتا رہا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان مختلف ہونے والی مسجد نبوی کی ساری جماعتوں کو ختم کر کے ایک جماعت بنا دی، کہا، اور ان کا امام بنا دیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو، اور ایک امام مقرر کر دیا عورتوں کے لیے، وہ تھے تمیم داری رضی اللہ عنہ، اور ان دونوں کو حکم دیا ان یصلیا بالناس ب11 رکعۃ، کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھاؤ۔ فاروق اعظم کا یہ عمر ہے، یہ امر ہے، انہوں نے 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا، اور یہ اس کی سند بھی صحیح ہے، موطا امام مالک کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے 20 کا حکم دیا ہو یا 20 پڑھی ہوں یا 20 پڑھائی ہوں، اس کا کسی ضعیف حدیث میں بھی نام و نشان نہیں ہے۔
بخاری میں ہے، یہ حدیث سنائی میں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ساری جماعتیں ختم کر کے ایک جماعت بنائی تھی۔